عزیز مومنین، آج تیسرا لتوری اتوار ہے اور پاک کلیسیا یہ اتوار بائبل کے اتوار کے طور پہ یا پاک کلام کے اتوار کے طور پہ بھی مناتی ہے۔ آج کا لتوری کلام ہم پر عیاں کرتا ہے کہ آسمان کی بادشاہی کے لائق بننے کے لیے حقیقی توبہ کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی ہمیں توبہ کی دعوت دی اور آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کی۔ آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کے صحیفہ میں سے لی گئی ہے۔ اشعیاء نبی نے خداوند یسوع مسیح سے تقریباً 700 سال قبل منادی کی اور اس کی تحریر 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ آج کی پہلی تلاوت اس تحریر کے پہلے حصے میں سے لی گئی ہے جو خدا کی امت کی جلاوطنی سے پہلے کا ہے۔ وہ خدا کی امت کو اچھے دنوں کی امید دے رہا ہے کہ جلیل جو رد کیا ہوا ہے وہ سرفرازی پائے گا۔ خداوند اس کو بزرگی دے گا، جو قوم تاریکی میں چلتی تھی وہ بڑا نور دیکھے گی۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کے پہلے خط کرنتھیوں کے نام میں سے لی گئی ہے، جس میں ہم سنتے ہیں کہ کرنتھس کی کلیسیا میں جب تفرقے اور ایمانی تقسیم شدت اختیار کرتی جا رہی تھی اور اس کا اثر مسیحی کلیسیا پر بھی پڑ رہا تھا، تو پولس رسول نے ان کو اتفاق سے رہنے کی تلقین کی ہے۔ بلا شبہ انجیل کا پیغام انسانوں میں محبت اور اتحاد پیدا کرتا ہے۔ آج انجیل مقدس متی کی انجیل میں سے پڑھی گئی ہے اور اس میں ہم یوں دیکھتے ہیں کہ اس انجیل کی تحریر کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلے حصہ میں اشعیاء نبی کی پیشن گوئی ہے جو خداوند یسوع مسیح میں پوری ہوتی ہے، اور پھر اسی ہی کی کڑی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی لوگوں میں منادی پیش کی گئی ہے۔ دوسرے حصے میں شاگردوں کی بلاہٹ کا ذکر ہے، اور پھر تیسرے حصے میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح عبادت خانوں میں تعلیم دیتا ہے اور لوگوں کی بیماریوں اور کمزوریوں کو دور کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اشعیاء نبی کی نبوت میں جس نور کا ذکر ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے، یعنی یہ پیشن گوئی خداوند یسوع مسیح کی معرفت ہے، خداوند یسوع مسیح کی بابت ہے، جو تاریکی میں بسنے والوں پر چمکتا اور ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کی موت اور قیامت نے جہان کی تاریکی کو مٹا ڈالا۔ یروشلم کے رہنے والے جلیل کے رہنے والوں کو کم ترین سمجھتے تھے۔ نیکودیمس نے جب یسوع کی حمایت کی تو یہودی سرداروں نے بڑی حقارت سے اسے کہا، کیا تو بھی جلیلی ہے؟ تلاش کر اور دیکھ کہ جلیل میں سے کوئی نبی مبعوث نہیں ہوتا۔ ہم یہ ذکر پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی گرفتاری کے بعد جلیل کو اپنی منادی کا مرکز بنایا۔ جلیل کے لوگ وہ لوگ تھے جن کو خدا اور خدا کے کلام کی ضرورت تھی، نجات اور نجات دہندہ کی ضرورت تھی، مبشر اور بشارت کی ضرورت تھی، گناہوں سے دوری اختیار کرنے اور گناہوں سے بخشش پانے کی ضرورت تھی، تاریکی سے نکل کر نور کا دیدار کرنے کی ضرورت تھی۔ یہ علاقہ رد کیا ہوا علاقہ تھا۔ لوگ دنیا داری، بت پرستی اور مادیت پرستی کی دلدل میں دھنسے ہوئے تھے۔ انہیں ایک مسیحا کی ضرورت تھی۔ یوحنا استباغی گرفتار ہو چکا تھا۔ ان کو ایسے ربی کی ضرورت تھی جو ان کو گناہوں سے منہ موڑنے اور توبہ کی دعوت دے اور خدا کی باتیں سکھائے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ایک عظیم مبلغ، ایک عظیم مبشر ہے۔ اس کی تعلیم میں، اس کی منادی میں اور اس کی باتوں میں ایک عجیب کشش اور اپنائیت ہے۔ وہ بشارت کے مشن میں اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی شامل کرتا ہے۔ اس لیے اس نے یہ مناسب جانا کہ اسی علاقے کے لوگوں میں سے جو آدمیوں کی نظر میں کم تر تھے، حقیر تھے،
उन्हीं में से लोगों को अपने साथ मिला लिया। तो फिर हम ये जिक्र पाते हैं कि शमौन, इंद्रियास और जब्दी के बेटों याकूब और यूहन्ना को खुदावंद यीशु मसीह ने अपने साथ ले लिया ताकि वो माहीगीर से आदमगीर बने और बेशुमार लोगों को खुदा की मुनादी करें, अंजील की बिशारत दें और आसमान की बादशाही की बातें बताएं। मेरे अजीजों, आज हम इसी तनाजुर में ये भी देखते हैं कि आसमान की बादशाही है क्या, जिसकी तशहीर, जिसका प्रचार खुदावंद यीशु मसीह ने भी किया है और रसूलों ने भी। तो आसमान की बादशाही मुकद्दस मत्ती की अंजील का खास नुक्ता है। इस अंजील में तकरीबन 30 से ज़ायद मरतबा लफ्ज़ आसमान की बादशाही इस्तेमाल हुआ है। दूसरी अनाजील में हम ये पढ़ते हैं कि खुदा की बादशाही का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आसमान की बादशाही और खुदा की बादशाही से मुराद एक ही है। आसमान की बादशाही वो है जहाँ खुदा की मर्जी पूरी हो। यहूदी आसमान की बादशाही को ईमानी और रूहानी मानों में समझने की बजाय जिस्मानी तनाजुर में ज़्यादा समझते थे। इसलिए यीशु ने पिलातुस को जवाब में कहा कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादम लड़ाई करते। और जब फरीसियों ने यीशु से पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी, तो उसने जवाब में उनसे कहा, खुदा की बादशाही नमूद के साथ नहीं आती और ना कहा जाएगा कि देखो यहाँ है या वहाँ है। खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। फिर और जगहों पे हम देखते हैं यूं मरकूम है, यूहन्ना इस्तबागी यहूदिया के बियाबान में मुनादी करते हुए कहने लगा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। मुकद्दस मत्ती की इंजील में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह और शागिर्दों की मुनादी का भी बुनियादी नुक्ता खुदा की बादशाही का प्रचार था। यीशु ने उन 12 को भेजा और उन्हें हुक्म देकर कहा, चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। खुदा की बादशाही किन के लिए है? अंजील मुकद्दस हम पर बयां करती है, खुदावंद यीशु मसीह के इन अल्फाज में, ना हर एक जो मुझे खुदावंद खुदावंद कहता है आसमान की बादशाही में दाखिल होगा, मगर वो ही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके 5वें बाब की 3री आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो रूह के गरीब है, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो रास्ते के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मेरे जीजों, आसमान की बादशाही के बारे में हमारे जहनों में ये बात वाज़ेह होती है कि आसमान की बादशाही ऐसी हालत है जिसमें खुदा की मर्जी पूरी हो, जिसमें जिंदगी की भरपूरी, खुशी की कामलियत, अमन और सलामती और शिफा की मामूरी हो, जहां इंसानों को खुदा का फजल और रहम कसरत से हासिल होगा, जहां इंसान की जिंदगी मुकम्मल तौर पर मुहाफ़ज़त में होगी, खुदा की हजूरी और फजल की भरपूरी, जहां पर खुदा का राज और मोहब्बत का बोलबाला होगा, लोगों में इत्तेफाक और इत्तेहाद और खुदा से मिलाप होगा। आज जब हम दूसरी तिलावत पर गौर करते हैं तो ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि करंतुस कौन सी जगह है। करंतुस शहर यूनान की एक अहम बंदरगाह थी और रोमी हुकूमत का सदर मुकाम था। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा दुनिया परस्त, मादियत परस्त और दौलत परस्त थे। उनके दरमियान इखलाकी और समाजी बुराइयां और नाइत्तेफाकियां ज़ोरों पर थीं, जिनका असर कलीसिया पर भी पड़ रहा था। तो वो भी फिरकों में तकसीम हो रहे थे। पौलुस रसूल जब इस हकीकत को जाने तो उन्होंने करंतुस की कलीसिया को ये तलकीन की है कि वो फ़िरकों में ना बटें, बल्कि ईमान में कायम रहकर आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत में कायम रहें, क्योंकि अंजील का पैगाम इंसानों में इत्तेहाद और मोहब्बत पैदा करता है।
آج جب ہم اس حقیقت کو جانتے ہیں تو ایسے ہی حالات جو ہیں آج ہمارے معاشرے میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایمان میں کتنی جلدی سے کمزور پڑ جاتے ہیں، ایمان کی راہوں پر ڈگمگا جاتے ہیں، اپنے خاندانوں سے دور اور کلیسیا سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم پر یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ہم گناہ پرستی کو چھوڑ دیں، ہم گناہ آلودہ زندگی کو چھوڑ دیں۔ تو آسمان کی بادشاہی کا تقاضا یہی ہے کہ گناہوں کی زندگی کو خیر بات کہا جائے، حقیقی توبہ کی جائے۔ توبہ ہے کیا؟ توبہ ایک ایسا لازمی عمل ہے جبکہ گناہ آلودہ زندگی کے ساتھ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ اس لیے توبہ لازمی شرط ہے، توبہ کا تقاضا ہے پشیمان ہونا، پچھتانا، نادم ہونا اور برے کاموں یا گناہوں سے باز رہنے کا عہد کرنا۔ توبہ ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہمیں آسمان کی بادشاہی کے لائق بناتا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کی دعوت سب انسانوں کے لیے ہے کہ انسان گناہوں سے توبہ کریں، خداوند کی شاگردیت میں آئیں اور اس کے بلاوے کا مثبت جواب دیتے ہوئے اس کے شاگرد بن کر خدا کی بادشاہی کی منادی کریں۔ خدا ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔